اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، کہتے ہیں کہ دنیا میں جو نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں ان میں اچھی صحت جو ہے وہ ایک نعمت ہے۔ پھر جن لوگوں کی صحت اچھی ہو ان کے لیے اچھی بھوک اور اچھی نیند جو ہے، یعنی پرسکون نیند اور اچھی بھوک، کہ ان کو بھوک لگے اور وہ مختلف قسم کے کھانوں کو انجوائے کریں، ان سے لذت اور غذائیت دونوں حاصل کریں، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل مختلف قسم کے مسائل کی وجہ سے، کچھ بیماریوں کی وجہ سے اور کچھ روٹین کی وجہ سے، کچھ صحت کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے لوگوں میں بھوک کی کمی آ جاتی ہے۔ خصوصاً اگر میں ذکر کروں بچوں کا، تو زیادہ تر والدین جو ہوتے ہیں ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ان کو بچوں کو بھوک نہیں لگتی، ان کے بچے جو ہیں وہ اچھی طرح سے کھاتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح کچھ بڑی عمر کے لوگ بھی جو ہیں، جو کہ مختلف قسم کی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں یا مختلف قسم کی ان کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی شکایت ہوتی ہے کہ جناب مجھے بھوک نہیں لگتی اور میرا ہاضمہ صحیح نہیں ہے۔ بھوک نہ لگنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے میٹابولک ریٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، یعنی آپ کی باڈی کس ریٹ کے ساتھ آپ کے جو خوراک ہے اس کو یوٹیلائز کرتی ہے، اس کا استعمال کرتی ہے اور اس کو کنزیوم کرتی ہے اور اس کو فائدے میں لاتی ہے۔ اسی طرح پھر کچھ مسائل معدے کے جنم لیتے ہیں، جن میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی وجہ سے، یعنی آپ کی خوراک میں کچھ چیزوں کی کمی آ گئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو معدے کے مسائل ہو گئے یا صحت کے اور اس طرح کے مسائل ہو گئے کہ آپ کو بھوک لگنا بند ہو گئی ہے، جن میں B12 ڈیفیشنسی یعنی وائٹامن B12 کی کمی اگر آ جائے، اور اسی طرح آئرن ڈیفیشنسی بچوں میں، ان میں بھی بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہائپو تھائرائڈ جو لوگ ہوتے ہیں، تھائرائڈ کے مسائل کی وجہ سے ان کی بھوک کم ہو جاتی ہے۔ لیکن زیادہ تر جو امائنو ایسڈز ہیں اور مختلف قسم کے جو بی کمپلیکس کے جو وائٹامن بی، جس میں رائبو فلیوین، تھائامین اور اسی طرح نیاسین یہ پائی جاتی ہیں، بی کمپلیکس کی کمی کی وجہ سے بھی بھوک کی کمی آ جاتی ہے۔ سو اگر آپ بی کمپلیکس کہ یہ وائٹامنز جو نیاسین، تھائامین اور اس طرح کے مختلف قسم کے اور جو بی کمپلیکس کے وائٹامن بی ہیں، ان کو اگر آپ استعمال کرا دیں اپنے پیشنٹ کو اور ان کی ڈیفیشنسی یا ان کی کمی جو ہے اس کو پورا کر لیں، تو ان کی بھوک انتہائی حد تک اچھی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ کیلشیم گلیسروفاسفیٹ، میگنیشیم گلیسروفاسفیٹ، پوٹاشیم گلیسروفاسفیٹ جو ہے، یہ آپ کے جو انزائمز ہوتے ہیں آپ کے انٹسٹائنز میں، ان کو امپروو کرتا ہے۔ اور آپ کے انٹسٹائنز جو ہوتے ہیں، یعنی آپ کی جو آنتڑیاں ہوتی ہیں، آپ کا جو معدہ ہوتا ہے، اس میں مختلف قسم کی جو رطوبتیں نکلتی ہیں جو کہ آپ کے ہاضمے کے کام آتی ہیں، جو کہ آپ کے ہاضمے کو برقرار رکھتی ہیں، وہ چیزیں جو ہیں تو وہ ان گلیسروفاسفیٹس کے ساتھ وہ امپروو ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے تو آپ کو یا آپ کے بچوں کو جو بھی ان دوائیوں کا استعمال کرا رہے ہوتے ہیں، ان میں بھوک کی جو کیفیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب جب بھوک لگنا ایک دفعہ سٹارٹ ہو جائے اور آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جائے، تو جو بھی دوائیاں پھر آپ استعمال کرتے ہیں یا جو بھی خوراک پھر آپ لیتے ہیں، سو وہ ایفیکٹولی یوز بھی ہوتی ہے اور ان سے بھرپور قسم کی غذائیت اور بھرپور قسم کی جو نشو و نما ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی سیف قسم کی پریکٹس ہے کہ ان ایپیٹائزر سیرپس کا یا ان ایپیٹائزر دوائیوں کا استعمال، کہ جن میں مختلف قسم کے بی کمپلیکس کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں یا ان میں مختلف قسم کے انزائم سٹیمولنٹس پائے جاتے ہیں، سو ان کا استعمال آپ کسی بھی عمر کے بچوں میں کرا سکتے ہیں، بڑوں میں کرا سکتے ہیں، اور ان کا کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے۔ گردے کے مریض ہوں، جگر کے مریض ہوں، دل کے مریض ہوں، سب اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی بھوک جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور بھوک بڑھنے کے ساتھ ان میں جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں یا کمیاں یا خامیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور ان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ لوگ کمزور صحت کا شکار ہیں اور ان کے بھوک میں کمی ہے، تو وہ ان دوائیوں کا استعمال کر کے اپنی بھوک کو بہتر کر کے اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔